بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اسلام سلیری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب دوست باپ خیریت سے ہوں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو جی، اس وقت پاکستان میں اور بھارت میں بہت ہی یعنی ایک جنگ کا ماحول ہے اور ریڈ الرٹ جو وہ جاری کر دیا گیا۔ ایک ہوتا ہے ہائی الرٹ، مگر ہائی الرٹ نہیں ہے اس وقت جو صورتحال سچویشن جو ہے وہ ہے ریڈ الرٹ کی، یعنی کہ وہ پاکستان میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان کی جو کل یعنی کہ سیکورٹی ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں آپ نے دیکھا کہ یعنی کہ جو تمام وزراء حکومتی کے عہدیداران کے ساتھ ساتھ جو جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھیں، انہوں نے صحافی برادری نے پاکستانی قوم نے لبیک کہا اور پاکستانی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ پاکستان میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے اندرونی یعنی کہ معاملات جتنے بھی خراب ہوں یا ہماری آپس کی جتنے مرضی مخالفیں ہوں، مگر جب کوئی بیرونی پریشر آتا ہے، جب بیرونی مسئلہ بنتا ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں، اور یہی شاید پاکستان کی یعنی خاصیت ہے۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈین جو پہلگام واقعہ پہ یعنی کہ جو ایک یعنی کہ سازش ہوئی ہے، جو وہ ایک بہت ہی ایک عام طریقے سے بے نقاب ہو چکے، اور وہ انڈیا کی اس وقت منہ کھانی پڑ رہی ہے کہ ان کی اپنی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ یعنی کہ انڈیا کے اوپر سوال اٹھا رہی ہیں، ان کی انٹیلیجنس پہ ایجنسی پہ سوال اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ان کے سیکورٹی ادارے ہیں ان پہ سوال اٹھ رہے ہیں، ایون کہ جو ان کے اپنی صحافی برادری ہے وہ سوال اٹھا رہی ہے حکومت پہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ہے پہلگام کا واقعہ کا، اور یہ وہ مکمل ایکسپوز ہو چکا ہے اس کی، یعنی کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل میڈیا بھی یعنی کہ وہ پک نہیں کر رہا، رسائی نہیں دے رہا، اس طرح کہ وہ یعنی کہ خبریں تو چل رہی ہیں پاکستان، جو خبریں چل رہی ہیں پہلگام واقعہ کہ وہ پاکستان اور انڈیا کشیر کی خبریں چل رہی ہیں۔ یہ میں کلیئر کر دوں، پہلگام واقعہ کو پذیریں نہیں مل رہی، اگر وہ حقیقت ہوتا یا وہ سچ ہوتا یا اس میں کوئی چیز نظر آتی تو ضرور ان کو یعنی کہ جو نا پہلگام واقعہ کو رپورٹ کیا جاتا۔ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ پہلگام واقعہ کو رپورٹ نہیں کر رہا، اگر رپورٹ کر رہا ہے تو وہ سڑک پاکستان اور انڈین کشیدگی کو رپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان نے بھی یعنی کہ واضح پیغام دے اگر کوئی تھوڑا سا مس ایڈونچر کیا، کوئی سٹرائک کی یا کچھ بھی کیا تو اس کو جنگ سمجھا جائے گا، اور یعنی کہ اینٹ کا جو پتھر سے دیا جائے گا۔ اگر جو انڈیا ہے، جو بھارت ہے، جو کہ ان میں سے ایڈونچر کرتا ہے، پاکستان بھی مکمل ہائی الرٹ نہیں بلکہ ریڈ الرٹ جاری ہے، اور وہ یعنی کہ ان کا جو پتھر سے دی جائے گا، بلکہ اس دفعہ چائے نہیں پی جائے گی، بلکہ اس دفعہ آپ کو پکوڑے سموسے بھی کھلائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پہلگام واقعہ کو آپ کے سامنے جو حقیقت تھوڑی سی وہ بتا دیتے ہیں کہ تقریباً جو پہلگام واقعہ 1:50 پہ ہوتا ہے، اور تقریباً آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ فائرنگ جاری رہتی ہے، اور 2:10 پر یعنی کہ وہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ اب جو جہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، جہاں پہ وہ واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے جو پہلگام پولیس اسٹیشن ہے وہ تقریباً 6 کلومیٹر دور ہے۔ اب 6 کلومیٹر دور پہلگام، اب کون سی ایسی وہاں پہ ہوائی جہاز تھے یا ہیلی کاپٹر تھے، مگر جو بھی تھا پہنچ تو گئے، مگر جو انہوں نے ایف آئی آر لکھائی، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی شہادت، 10 منٹ کے اندر، مطلب اتنی دیر تو یعنی کہ آپ کو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ریسکیو کرتے ہوئے بھی ٹائم نہیں لگتا، ریسکیو کرتے ہوئے آپ کو 3-4 گھنٹے جو چاہیے ہوتے ہیں، نہ کوئی تحقیق کی، نہ کوئی ثبوت آپ کے پاس، نہ کوئی ثبوت مہیا کیے، تو یعنی جو پہلگام پولیس اسٹیشن میں جو ایف آئی آر لکھوائی اس میں یہ لکھوایا گیا کہ سرحد پار دہشت گردوں نے، ٹھیک ہے، اندھا فائرنگ کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ صرف 10 منٹ کے اندر آپ نے فوراً پاکستان پہ الزام لگا دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں ایف آئی آر میں لکھا جی اندھا فائرنگ کی سرحد پار دہشت گردوں نے، مگر جو اسمبلی میں ڈبیٹ ہو رہی ہے، جو اسمبلی میں لوگ چیزیں کہی جا رہی ہیں، وہ کہی جاتی ہیں جی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ اب ٹارگٹ کلنگ میں اور جو ایک اندر فائرنگ اس میں فرق ہوتا ہے۔ جو اندر فائرنگ ہوتی ہے وہ مطلب بس فائرنگ ہے، اس کے سامنے کوئی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے،
کہ اب ایک بندہ آیا ہے دہشت گرد آیا تاکہ سے انہوں نے یعنی کہ فوراً سے جو ہے وہ گولی چلانی شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو اندر دون فائرنگ. جو ٹارگیٹ کلنگ ہوتا ہے وہ بندہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، یہ فلاں 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 ہو جائے، فلاں اس کو نہیں اس کو، ٹھیک ہے، اس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے ٹارگیٹ کلنگ. اسمبلی کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کہا جاتا ہے ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے. اب ٹارگیٹ کلنگ میں اور اندر دون فائرنگ میں بہت فرق ہے. اور مین چیز یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی شہادہ، اور صرف 10 منٹ کے اندر وہ ایف آئی آر درج کر دی. مطلب صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بھی تھا سب اسکرپٹڈ تھا، یعنی کہ پہلے بھی ہی اسکرپٹ لکھا ہوا تھا اور یعنی کہ سب پہلے سے موجود تھا. اب یعنی کہ اتنی جلدی 10 منٹ کے اندر، واقعہ کے 10 منٹ کے اندر بعد یعنی فوراً ترنت سے ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہی ان کی آپ کہہ لیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ کا اور ان کے جو ایک پراپوگنڈے کا یعنی کہ وہ پول کھول جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک بہت چیز اہم ہے کہ مودی سرکار جب بھی یعنی جس وقت سے یعنی کہ اقتدار میں آئی ہے، ٹھیک ہے، اس پاکستان کے اور انڈیا کے حالات یہی رہے ہیں، ٹھیک ہے. بی جے پی کی اور ان کے لیڈران کی، ٹھیک ہے، پاکستان مخالف اور مسلمان مخالف پالیسیاں یعنی کہ بنتی رہتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. ملک کے اندر بھی، انڈیا کے اندر بھی یعنی کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم، تشدد، جبر یعنی کہ اور اس طرح کے جبری معاملات چلتے رہتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ اکثر جو کشیدگی ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں. مگر جب بھی پاکستان کے ساتھ انڈیا نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. ابھی یعنی کہ پرسوں پہلگام واقعے کے بعد جو ایک بھارتی فوجی پاکستان حدود کے اندر گھس آیا تو اس کو یعنی کہ پکڑ لیا گیا. اب یہ مطلب یہ ہمیشہ ان کی ناکامی ہوتی ہے. بے شک وہ ہم سے بڑا ملک ہے، تعداد میں زیادہ ہے، 12 لاکھ فوج کا ملک ہے، مگر نہ تو ان کے سے اپنے سیکورٹی ادارے سنبھالے جاتے ہیں، نہ تو ان کے سے اپنے سیکورٹی معاملات سمجھتے ہیں. ابھی کل جو ایک رپورٹ واقع ہو رہی ہے اور ان کا اپنا میڈیا جو انڈین میڈیا جو وہ چیخ چیخ بتا رہا ہے کہ انڈیا کی ریاست کیرلا کے اندر جو ان کے فضائی جو آرمی ہے، ٹھیک ہے، ان کے بھارتی فضائیہ نے اپنی اتنی بخلاہٹ کا شکار ہے، اتنی بخلاہٹ کا شکار ہے کہ اپنے ہی یعنی کہ وہ ریاست کے اوپر یعنی کہ میزائل پھینک دی ہے، جس میں سینکڑوں یعنی کہ عمارتیں یعنی کہ نقصان ہوا ہے، سینکڑوں عمارتوں کا تباہ ہوئی ہیں. اور ابھی تک کچھ جانی بھی نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے اطلاعات نہیں ہے ابھی جانی نقصان کتنا ہوا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ اتنے بخلاہٹ کا شکار ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ بھارتی فضائیہ جو ہے اتنی بخلاہٹ کا شکار ہے اور اتنا پاکستان کے پریشر میں اتنی دب چکی ہے کہ وہ اپنے ہی یعنی کہ ملک کے اوپر یعنی وہ میزائل پھینک رہے ہیں. تو آخری بات صرف یہ انڈیا کے لیے کہ اگر اس دفعہ کوئی مس ایڈونچر کیا تو صرف چائے نہیں پئیں گے بلکہ سموسے پکوڑے بھی کھلائیں گے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.